ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ پاک کا پاکیزہ کلام تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علينا إلا البلاغ المبين، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ إني إذا لفي ضلال مبين، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ إني آمنت بربكم فاسمعون، مقرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من
السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے. صدق اللہ العظیم. مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی گفتگو اور انسان کی باتیں نہ صرف اس کی زندگی پر بلکہ اس کے مزاج پر بھی اثر ڈالتی ہیں، اور نہ صرف اس کے اپنے انداز اور مزاج پر اثر ڈالتی ہیں بلکہ وہ باتیں جو سن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک اثر پڑ رہا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو، مجھے کہنے دیجئے مسلمان کو، ایسی اعلیٰ اور ایسے اخلاقیات کے اونچے مقام پر فائز کیا ہے کہ اس کے لفظ کو ویلیویبل بنا دیا ہے. اس کی کہی ہوئی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ جو وابستگی کی برکت ہے، اس وابستگی کی برکت نے اس کی کہی ہوئی بات کو بہت ہائیلی ویلیویبل بنا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، سب بتایا ہے. جب ہم اس ٹریک سے ہٹیں گے اور گفت و شنید کا، بات چیت کا، کنورسیشن کا، آپس کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر وہ ٹریک جو اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ ہے، جب ہم اس ٹریک کو چھوڑ کر دوسرے ٹریک پر جائیں گے تو آٹومیٹکلی بات ہے کہ ہم سیدھے رستے سے جب ہٹ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. غیبتیں اور چغلیاں ریلیشنز خراب کر رہی ہیں، گھروں کو تباہ کر رہی ہیں، سوسائٹی کے اندر نفرت کے بیج بو رہی ہیں، لوگوں کے دلوں سے محبت کا خاتمہ کر رہی ہیں، اور اس کا نقصان نہ صرف جو ہے وہ دوسروں کو مل رہا ہے بلکہ یہ سب باتیں کرنے والے بھی نقصان سے بچ نہیں پا رہے. اگر کوئی کسی کو جلانے کے لیے آگ لگائے گا تو اس آگ سے نکلنے والی ہیٹ سے یہ شاید خود بھی نہیں بچ پائے گا. اگر وہیں پر رہے گا تو آگ اگر جلائے گا، وہ آگ کسی شے کو تو جلا رہی ہے لیکن اس کو بھی وہ کیا کر رہی ہے، ہیٹ ضرور پہنچا رہی ہے. تو ہمیں ہماری کنورسیشن میں سے، اپنی گفتگو میں سے ان غیبتوں کا اور چغلیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ اخروی عذاب بھی یہ کھڑا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آج یہی عنوان ہم لے کر کے چل رہے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں. یہ کس کس طرح سے ہمیں ڈیمیج کر رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. اسلامی پرسپیکٹو کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور لوگ یہ غیبتوں اور چغلیوں سے بچتے کیوں نہیں ہیں اور یہ کام کیوں کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. آئیے ابھی عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد۔ افلاک سے اونچا ہے ایمان محمد کا، افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، مخلوق الہی ہے، مخلوق الہی ہے، سامان محمد کا، مخلوق الہی ہے، سامان محمد کا، افلاک سے اونچا ہے، پاتے ہیں سبھی صدقہ ان کے در اقدس سے، پاتے ہیں سبھی صدقہ ان کے در اقدس سے، ہر ذرہ عالم ہے مہمان محمد کا، ہر ذرہ عالم ہے مہمان محمد کا، افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، ہوتی ہے ہر ایک نعمت تقسیم مدینے سے، ہوتی ہے ہر ایک نعمت تقسیم مدینے سے، کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا، کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا، کونین میں جاری ہے
ہے عالم ہے اگر شیدا ان پر تو تعجب کیا عالم ہے اگر شیدا ان پر تو تعجب کیا خود چاہنے والا ہے رحمان محمد کا خود چاہنے والا ہے رحمان محمد کا خود چاہنے والا محمد کا افلاک سے اونچا ہے شاہان جہاں کیوں رکھے نا سر آنکھوں پر شاہان جہاں کیوں رکھے نا سر آنکھوں پر فرمان الہی ہے فرمان محمد کا فرمان الہی ہے فرمان محمد کا افلاک سے اونچا ہے طیبہ کو جو جاتا ہے کہتے ہیں ملک باغم طیبہ کو جو جاتا ہے کہتے ہیں ملک باغم لو دیکھو وہ آتا ہے محمد کا لو دیکھو آتا ہے محمد کا افلاک سے اونچا ہے تکلیف سفر سے دل تنگ نہ ہو تکلیف سفر سے تو دل تنگ نہ ہو برسے گا تیرے اوپر بہار محمد کا برسے گا تیرے اوپر بہار محمد کا افلاک سے اونچا ہے افسوس کے اے بلبل تو نے نہ کبھی دیکھا افسوس کے اے بلبل تو نے نہ کبھی دیکھا بے خار گلستان ہے بستان محمد کا بے خار گلستان ہے بستان محمد کا افلاک سے اونچا ہے رویا میں نہ دیکھا وہ چہرہ نورانی رویا میں نہ
ارمان محمد کا لے جاؤں گا دنیا سے، ارمان محمد کا افلاک سے اونچا ہے۔ جب مدح و ثنا حق نے قرآن میں فرمائی، جب مدح و ثنا حق نے قرآن میں فرمائی، کیا منہ ہے جو واصف ہو انسان محمد کا، کیا منہ ہے جو واصف ہو انسان محمد کا، افلاک سے اونچا ہے۔ دنیا کی سبھی باتیں مٹ جائے میرے دل سے، دنیا کی سبھی باتیں مٹ جائے میرے دل سے، ہو ورد زباں کلمہ ہر آن محمد کا، ہو ورد زباں کلمہ ہر آن محمد کا، افلاک سے اونچا ہے۔ تقدیر جمیل اپنی شاہوں سے رہے بڑھ کر، تقدیر جمیل اپنی شاہوں سے رہے بڑھ کر، سگ اپنا بنائے دربار محمد کا، سگ اپنا بنائے دربار محمد کا، افلاک سے اونچا ہے محمد کا، مخلوق الہی ہے سامان محمد کا۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ حضرت صوفی مداح حبیب جمیل الرحمن صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا کلام عدنان بھائی نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ کر سنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ذکر رسالت آپ کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ عدنان بھائی، اس میں آپ نے پڑھایا، آپ تو ماشاءاللہ آپ ہیں مدنی چینل کے موسٹ سینئر جو ہے ماشاءاللہ ثنا خان ہیں، یہ جو کلام آپ نے پڑھا نا، اس کے دوسرے مصرے میں ایک جگہ ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہے اس کو، ہوتی ہے ہر ایک نعمت تقسیم مدینے سے، اس کا دوسرا مصرع ہے کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا، جیسے کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا، اب وہ جگہ آئے گی، کونین میں جاری ہے، کونین میں جاری ہے، کونین میں جاری ہے، کونین میں جاری ہے، کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ ذکر رسالت مآب
بہتر سے بہترین انداز میں بندے کو کرنا چاہیے، اور نیت اور اس میں ارادہ یہ ہو کہ ذکر رسول میں اچھے انداز میں کروں گا، سامنے والے سننے والوں کا دل بھی اس میں لگے گا، میرا اپنا دل بھی اس میں لگے گا، اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم اس بات سے خوش ہو جائے، کریم اس بات پہ راضی ہو جائے کہ میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے اور اچھے انداز میں کر رہا ہے۔ داد لینے کے لیے یا اپنا صلاحیت کے اظہار کے لیے معاذ اللہ، یہ اس طرح کی نیتیں، یہ فاسد نیتیں ہیں کہ جو اچھے عمل کا بھی کیا کر دیں گی، بیڑا غرق کر دیں گی۔ تو ان نیتوں کو، فاسد نیتوں کو ہٹا کے محبوب کی یاد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈبا کے، اور پھر بندہ یہ اچھا انداز جب اپنائے گا تو اللہ پاک کے فضل سے کیا کرے گا، خیر پائے گا۔ اللہ ہماری نیتوں کی بھی جو ہے وہ اصلاح فرمائے، اور ہمیں بھی بہتر سے بہترین انداز میں ذکر رسالت آپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذہن میں تھا، میرا جی چاہا میں کلام کے دوران لقمہ دوں، لیکن بعض اوقات پھر کلام کے دوران ایک فلو بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس فلو کو روک کے نئی بات بیچ میں ایڈ کرنا، تو یہ بعض اوقات ایڈجسٹیبل ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ بس شیخ صاحب جیسا ماہر آدمی تو ماشاءاللہ وہ کر لیتے ہیں، یقیناً کر یہ لیتا آپ نے شفقت فرمائی۔ لیکن آپ کا لقمہ میرے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ محبتیں ہماری سلامت رکھے۔ پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور کے ذکر کی بات بندہ کرتا ہے تو دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول کیا ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو عنوان آج ہم نے رکھا ہوا ہے غیبتیں اور چغلیاں، یہ جب بندے نے شروع کرنا ہے نا تو پھر یوں سمجھے کہ بیڑا غرق کرنے کی طرف بندہ نکل پڑا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ یہ بتائیے راشد، غیبتیں اور چغلیاں، جی عنوان یا غیبتیں اور چغلیاں، بیڑا غرق کرنے کی طرف کب جائے گا؟ بھائی جب غیبتیں چغلیاں کرے گا تو اچھا بیڑا غرق جائے میں گا۔ نے کہا عنوان ہم نے یہی لینا بھی، اللہ خیر فرمائے۔ نہیں مراد ہماری، آپ بھی جانتے ہیں، آپ سب اللہ برکت دے آپ کو۔ بہرحال راشد بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ماشاءاللہ بڑے ہمارے زیرک جو ہے وہ عالم دین ہیں۔ راشد بھائی یہ فرمائیے کہ یہ غیبت مطلب یہ حرام کیوں ہیں، یہ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے انسان کے جسم کے اعضاء کی جو حرکات ہیں اور اس سے صادر ہونے والے جو امور ہیں ان کے حوالے سے زبردست تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جسم کے کس حصے، کس عضو سے انسان کیا کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے اور کیا کیا اس کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اعضاء میں سب سے اہم اگر کہا جائے جو اعضاء ہوتے ہیں ان میں سے ایک زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا زبان کی اہمیت اور اس سے صادر ہونے والی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب دیکھیں جو مشہور حدیث پاک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ زبان کا ذکر ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ایمانیات میں دیکھیں تو زبان اور اس کے معاملات کا ذکر ہے کہ ایک کلمہ بندے کو دار اسلام میں داخل بھی کرتا ہے، اور خدا نخواستہ ایک کلمہ اگر کفر کا بک دیا اسی زبان سے تو بندہ اسلام کی سرحدوں سے پار ہو جاتا ہے۔ نکاح طلاق کا معاملہ دیکھیں، جانور کو ذبح کرنے کا معاملہ دیکھیں، خرید و فروخت دیکھیں، یعنی بہت سارے انسان کے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب بندے مومن کو اس حوالے سے کتنا حساس رہنا چاہیے۔ بندے کا کریکٹر بھی اس کی زبان سے جڑا ہوا ہے نا راشد بھائی؟ جی، یعنی وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اندر کیا ہے، اس کا ما فی ضمیر کیا ہے، وہ بیان کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی اور آسان ذریعہ ہے وہ زبان ہے، وہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو آپ دیکھیں جنت کی جو بشارتیں سنائی گئیں ان احادیث میں دیکھتے ہیں تو زبان کے اچھے استعمال کا ہمیں فیضان نظر آتا ہے۔ جہنم کی ہلاکت خیزیوں کا اور جہنمیوں کے عذابات کا جہاں ذکر ہے وہاں بھی ہمیں زبان کا غلط استعمال کرنے والوں کا برا انجام نظر آتا ہے۔ تو زبان اور اس سے نکلنے والے الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ زبان کی آفات میں سے ایک آفت غیبت ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ غیبت کیا ہوتی ہے اس کو میں پہلے ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا جو اس میں موجود ہو، ایسا عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، اور جب وہ اسے پتہ چلے، اسے معلوم ہو تو اسے ناگوار گزرے، اور جو بھی سلیم الفطرت ہوتا ہے اس کے سامنے اور جب یہ بیان کیا جائے کہ تمہارا فلاں عیب جو حقیقتاً اس میں موجود ہے وہ کہیں اور ڈسکس کیا گیا تو اس کو برا ہی لگے گا۔ اور یہ عیب بیان کرنے کی نیت سے ہی سارا کام کیا جائے۔ جی، یعنی برائی کی نیت سے، برائی کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسا عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظوں سے کسی شخص کے حوالے سے کوئی بیان دے دینا، کوئی عیب بیان کر دینا یہی غیبت ہے۔ صرف لفظوں ہی سے نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دیکھتے ہیں بندہ مومن کی عزت اور حرمت کا کیسا پاس رکھا گیا کہ صرف
زبان سے نہیں بلکہ لکھ کر اشارے سے، ابرو اور آنکھ کے اشارے سے یا مسکرانے کے ذریعے بھی غیبت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی کے سامنے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی تعریف کر رہا ہے، اس کے اچھے پہلو بیان کر رہا ہے، اور سامنے جو سن رہا ہے وہ طنزیہ انداز میں مسکرا رہا ہے، تو اب اگرچہ اس نے لفظوں میں کچھ کہا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ طنزیہ انداز میں مسکرانا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تم جو تعریف کر رہے ہو نا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو دین اسلام نے ہر طرح سے غیبت کا دروازہ بند کیا ہے کہ زبان سے، لکھ کر، اشارے سے یا کسی بھی طریقے سے مسلمان کی برائی بیان کرنا، برائی کی نیت سے، برے ارادے سے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی قرآن و حدیث میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ پھر صرف اس شخص کی اپنی ذات نہیں بلکہ اس کا دین، اس کے اہل و عیال، اس کا سرمایہ، یعنی اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے، اس کا لباس ہے، اس کی سواری ہے، مسلمان سے ریلیٹڈ، اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کی برائی اگر بیان کرے گا تو وہ غیبت کے زمرے میں آئے گی۔ امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے پوری کتاب بھی تحریر فرمائی ہے جو فیضان سنت کا حصہ ہے، غیبت کی تباہ کاریاں۔ اب آپ نے فرمایا کہ حرام کیوں ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رب عز و جل نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے اور مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہیں اس کی مذمت پر۔ تو اللہ رسول کا فرمان ہمارے لیے ایک فیصلہ کن معاملہ ہے، یعنی اس کے بعد اگر بظاہر ہماری ناقص لاجک جو ہے اس بات کی حقیقت تک طے تک نہ بھی پہنچ سکے تو ہم لاجک کے پابند نہیں ہیں، اللہ رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ اور معاشرتی اعتبار سے اور لاجیکل انداز میں بھی دیکھیں تو غیبت کے بہت منفی اثرات ہوتے ہیں کہ معاشرے میں رہنے والا ہر شخص اس بات کا حقدار ہے اور اس کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کی عزت کا تحفظ ہو، اس کو کہیں بھی ڈی ویلیو نہ کیا جائے، اس کو کہیں بھی آزمائش کا شکار نہ کیا جائے۔ یعنی ایک سلجھا ہوا تہذیب یافتہ معاشرہ جو ہے یہ اپنے رہنے والے کو ایک بنیادی حق فراہم کرتا ہے، اور غیبت وہ چیز ہے جس سے انسان کی عزت چاک چاک ہوتی ہے، تار تار ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ غیبت کی برائی کو بیان فرمایا کہ جس طرح انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، بہت سخت معاملہ ہے، اور جو بھی حساس طبیعت کا ہے وہ اس چیز کو ناگوار، یعنی اس کے تصور کو ہی ناگوار سمجھے گا، یہ معاملہ معاذ اللہ کرنا تو بڑی بات ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، اس کو قرآن مجید میں اس چیز سے تشبیہ دی گئی، اس چیز سے اس کو بیان کیا گیا کہ غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے مسلمان بھائی وہ بھی مرے ہوئے مسلمان بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بہت سارے اسباب بھی ہیں، اس کی بہت ساری علامات ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی پھر۔ مرحبا راشد بھائی، لوگ یہ غیبتیں اور چغلیاں کرتے کیوں ہیں؟ اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر غور کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، غیبت کرنے والا اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، غیبت کرنا گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ غیبت کرتے کیوں ہیں؟ آخر کون سی چیزیں ہیں جو انہیں اس بات پر اکساتی ہیں کہ وہ غیبت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں؟ اچھا، جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کروں۔ میرے دل میں یہ بات، اپنے ایک دل میں بات آئی تھی کہ میں مطلب یہ ذکر کروں کہ غیبت لوگ کیوں کرتے ہیں۔ ابھی پروگرام جیسے شروع ہوا کچھ دیر کے بعد میرے اپنے دل میں ایک بات تھی، اور یہ فراست کہوں یا سلمان بھائی کی ماشاءاللہ محبت ہے کہ انہوں نے وہی بالکل سوال کیا۔ یہ حسن ظن یا حسن اتفاق کہیں، یہ تو کچھ بھی ہو سکتا نا آپ صاحب۔ نہیں، میں کتنا عام کر دیا آپ نے، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ کی محبت ہے کہ حسن اتفاق آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز تھی میرے ذہن میں۔ سلمان بھی دیکھیے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ غیبت لوگ کیوں کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب دشمنی ہو، دشمنی کی وجہ سے لوگ غیبت کرتے ہیں۔ وہ بندہ کسی بھی وجہ سے کسی نہ حق تلف کیا ہوتا ہے ہمارا، یا ہمیں تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، یا ہماری دل آزاری کی ہوتی ہے، یا ہمیں اس نے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہوتا ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ پھر اس کے لیے دل کے اندر محبت کے سوتے نہیں پھوٹیں گے، اس کے لیے اسی طرح کی چیزیں منہ سے نکلیں گی کہ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں انہیں کوئی نہ کوئی عیب نقص نظر ہی آتا ہے۔ انہیں یوں سمجھیے کہ اچھائی بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ اچھا، اچھائی نظر آ بھی جائے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن، کوئی نہ کوئی نقص، کوئی عیب وہ نکال ہی لیتے ہیں۔
یعنی یوں اگر کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، ان کی فطرت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز نا لازمی کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی. کامل دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی کامل ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، ان سے ہٹ کر میں عام دنیا دار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو بعض لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے. اچھا، تیسری وجہ کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اٹھتا بیٹھتا کن لوگوں کے ساتھ ہے. جن لوگوں کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بات چیت ہوتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کی گیدرنگ ہوتی ہے نا، تو وہ ماحول بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے. بعض اوقات انسان خود برا نہیں ہوتا، لیکن بروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر برائی سرایت کر جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی اب غیبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ جب وہ بیٹھے گا تو پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بھی یہ چیز سرایت کرے گی. پہلے اسے کچھ محسوس ہوگا، پہلے صرف سنے گا، سنتے سنتے پھر کچھ جملے بول دے گا، کبھی کسی کی ہاں میں ہاں اسے ملانا پڑے گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ منہ سے کوئی جملہ بول دے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بندہ غیبتیں کرنے لگ جائے گا. جیسا کہ نشے کی عادت عموماً کسی بندے کے اندر خود پیدا نہیں ہوتی، ایک ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر وہ بندہ چیک کرتا ہے چلے جی کیا ہے، تو اس طرح اس کی عادتوں میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا، چوتھی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو غیبت کا علم ہی نہیں ہوتا کہ غیبت کہتے کسے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی اس کے اندر برائی ہے، وہی تو بیان کر رہا ہوں، میں کوئی وہ تھوڑی ایسی بات تھوڑی کر رہا ہوں کہ جو اس کے اندر نہیں اور میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں. تو اب اسے اگر علم آ جائے کہ بھائی غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اس کی ذات میں عیب ہے، اس عیب کا برائی کی نیت سے ذکر کرنا، یہی تو غیبت ہے، اور یہی تو اسلام میں منع ہے کہ آپ نے دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا. اچھا، یہاں پر اگر اس تعریف پر بھی غور کریں نا، جیسے آپ نے تھوڑی توجہ بھی دلائی تھی کہ کسی کا عیب مطلقاً بیان کرنا یہ غیبت نہیں، بلکہ برائی کے ارادے سے بیان کرنا یہ غیبت ہے، یہ برائی ہے، یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے. اب ایک بات ہے، کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کرنا ہے، اس لڑکے کے بارے میں آپ مجھے مشورہ دیں. اب ایک مشورہ یہ ایک امانت ہوتا ہے. اب آپ اس بندے کو وہ باتیں کہ دیکھیے آپ اگر رشتہ اس لڑکے سے کریں گے اپنی بیٹی کا تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں، جتنی بات ضروری ہے آپ اتنی بات بتا دیتے، اور یہاں پر آپ کا برائی کی نیت کا ارادہ نہیں ہے کہ نہ اس کی عزت کو پامال کرنے کا ارادہ ہے. ایک آپ نے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ بیان کر دیتے تاکہ اس مسلمان بھائی کو نقصان سے بچایا جائے، آگے چل کر معاملات خراب نہ ہو جائیں. تو اب اس کے بارے میں ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ نے بہت بڑا کوئی کبیرہ گناہ کر دیا یا آپ نے حرام کام کر دیے. اس کے بارے میں بہرحال ایک الگ احکام ہے. تو ایک وجہ یہ بھی یہ آپ نے بڑا اہم موضوع لیا ہے. میں چاہوں گا آپ اس عنوان کو لے کے چل رہے ہیں اس کو ضرور کنکلوڈ کیجئے گا، لیکن ابھی جو آپ نے ایک بڑا سینسٹیو جو ہے نا وہ ٹاپک لیا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کے آپ ایک اور پرسپیکٹیو کو بھی بیان فرمائیں کہ بعض اوقات تو جو ہوتا ہے وہ بیان لوگ نہیں کرتے. جی، بیان کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے، جو صورتحال آپ کو معلوم ہے وہ بیان کرنی چاہیے. اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جو ہے نا وہ کچھ دیگر بندے کے جو ہے نا وہ ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں، نیگیٹیو چیزیں ہیں، جیسے نہیں ادھر ان کے رشتہ نہیں ہونے دینا، ان کو مطلب یہ تو ان کا تو نقصان ہی کرانا ہے، اور اس طرح کی دیگر دشمنیاں، کینہ، اس طرح کی چیزیں دل میں ہوتی ہیں. تو جو عیب نہیں ہوتا وہ بھی کیا کرتے ہیں، بنا کے بیان کر دیتے ہیں، اور رول جاؤ گے، اور بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا، یہاں بیٹی کی شادی مت کرنا، ساری زندگی جو ہے وہ روتے ہی رہو گے، اور یہ یعنی اس طرح کر کے لوگ جو ہے نا وہ سلمان بھی اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اپنی دشمنی نکالی جا رہی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا رشتہ ہو جائے. بعض اوقات ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں میری بیٹی کا وہاں رشتہ ہو جائے، لہذا اس کے عیب بیان کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیا، ہم نے رشتے کی وہاں پر وہ سیدھے ہو گئے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. اور بعض اوقات بندہ کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے اس طرح کے عیب بیان کرتا ہے، یعنی کوئی دوسرا کہتا ہے دیکھو یہاں پر رشتہ نہیں ہونا چاہیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ تعویذ گنڈے اور اس طرح کے عملیات کی طرف بھی چلے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے اور اچھا رشتے کی رکاوٹوں کے لیے. تو مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ جو چیز ہے نا معاشرے کا، سلمان بھی اگر یہ کہا جائے غیبت ہے، چغلی ہے، یہ کینہ پروری ہے، یہ ایک معاشرے کے ایسے ناسور ہیں کہ جو معاشرے کی جو امن کو بھی ایک تو تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جڑوں کو بالکل کھوکھلا کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. کون سا گھر ایسا ہے، کون سا محلہ ایسا ہے کہ جہاں پر اس کی خرابیاں ہمیں نظر نہ آتی ہوں.
یعنی آپ آفس کا ماحول لے لیں، آپ اداروں کے اندر دیکھ لیں، تنظیموں کے اندر دیکھ لیں، تحریکوں کے اندر دیکھ لیں، کاروبار کے اندر دیکھ لیں، آپ بازار کے اندر دیکھ لیں، مختلف جگہوں پر اس کے نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمیں اس کا علم اگر ہوگا کہ یہ چیز ناجائز ہے، گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، تو انشاءاللہ اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو عیب کسی میں نہیں ہے وہ عیب بیان کر دینا اور وہ بنا کے کسی کو بتا دینا، یہ دیکھا جائے تو چند جملے بولنے والی بات ہے، لیکن اس کا جو عذاب اور اس کے گناہ کا جو وبال اور اس کے لیے جو ایک لفظ آیا ہے اس کا بوجھ اتنا ہے نا کہ بندہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ عدنان بھی بہتان کی میں ہاں جی بہتان، بالکل کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اور ردغت الخبال، جو جہنم کے یوں کہہ لیں کہ تکلیف دہ ترین، سارا کا سارا جہنم جو ہے وہ تکلیف کے لیے ہی ہے، لیکن اس کی شناعت علیحدہ سے بیان کی گئی کہ جہاں جہنمیوں کا جو پیپ اور وہ خون ہے وہ جمع ہوگا، یہ اس بندے کو بہتان باندھنے والے کو وہاں رکھا جائے گا اور وہ اس کو مشروب کے طور پر دیا جائے گا۔ تو یہ بندہ اس کی جو ہے نا وہ شناعت، مشروب یعنی پینے کے لیے دیا جائے گا، پینے کے لیے دیا جائے گا، اس کو بندہ سوچ کر ہی کانپ جائے کہ یہ اس قدر تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اور پھر جب شریعت نے منع کر دیا اس سے، آپ دیکھیں کہ وہ جو بندے کے اندر عیب ہے، جو واقعی عیب ہے، جس کو ہم غیبت کہہ رہے ہیں، دوسرے بندے کے سامنے بیان کرنا، شریعت اس سے منع کر رہی ہے، اور یہ اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کے، بلکہ کئی درجے آگے بڑھ کے، یہ بندہ جو ہے وہ اس آدمی پر ایک ایسی بات باندھ رہا ہے، غلط اس کے ذمہ لگا رہا ہے جو اس کے اندر پایا ہی نہیں جاتا۔ تو اس کی کس قدر شناعت اور بدبختی ہوگی، یعنی بہت ساری چیزیں اس کے اندر کار فرما ہو سکتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ دشمنیاں بھی، اور پھر بندے کا مزاج بہت جو ہے وہ ان سارے معاملات کے اندر میٹر کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے غیبتیں سننے کی یا غیبتیں کرنے کی یا چغلیاں کرنے کی۔ آپ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کی محافل، یہ جو ہماری تقریبات ہوتی ہیں یا اور اس طرح کے ایونٹس جو ہوتے ہیں، اس کے اندر بعض افراد آپ کو بعض کے ساتھ ہی نظر آئیں گے، یعنی انہوں نے ڈھونڈ کر وہ جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے، یعنی وہ جو اپنا مزاج ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے جاننے والے ہیں، لیکن آپ کو بعض افراد بعض کے ساتھ اٹیچ نظر آئیں گے، اور پھر ان کے متعلق لوگوں میں شہرت ہوتی ہے۔ یہ جو ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بعد جو سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت، وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کی بات ہوتی ہے، بھائی یہ کسی نہ کسی کی کلاس ہو رہی ہے، کسی نہ کسی کی غیبت جاری ہے، چغلیاں ہو رہی ہیں کہ، اور واقعی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننا، گفتگو، یہ سارے کے سارے معاملات دیکھتے ہیں۔ تو یہ انسان کی عادت کا، اور عادت جو ہے نا وہ گناہوں کا ایک یوں کہہ لیں لذت جس کو لگ جاتی ہے نا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل چھوٹے بچے جو کچھ دن جن کی ولادت کو ہوئے ہوتے ہیں، تو عام طور پر ان کو شہد چٹایا جاتا ہے جی، تو اب وہ نا ان کے ہونٹوں پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ بچہ اس کو ایسے ایسے کر کے نا چاٹتا رہتا ہے جب تک اس کو اس کی مٹھاس جو ہے نا وہ آتی رہتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ مٹھاس بھلے ختم بھی ہو جائے، لیکن چونکہ اس کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ایک یوں کہہ لیں مٹھاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ غیبتیں، چغلیاں، یہ بھی بزرگان دین سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہے، شیطان ایسے بندے کے ہونٹوں پر گویا شہد لگا دیتا ہے، اور بندے کو وہ غیبتیں، چغلیاں کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، مٹھاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر گھنٹوں گزر جانے کا اس بندے کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ گناہوں میں لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لذت ہے کہ جو یوں کہہ لیں کہ یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا جو عذاب اور وبال ہے وہ بندے کے نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ اسی لیے وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا مبارک انداز ہی ہوتا تھا، وہ نہ تو غیبت کیا کرتے تھے، نہ سنا کرتے تھے، اور بہتان کو تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے میں نے کبھی کسی بندے کی غیبت نہیں کی۔ اسی طرح اور کئی جو ہے وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے، جن کے متعلق ان کی سیرت میں باقاعدہ اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا انداز کیا ہے، ہماری پہچان معاشرے میں کیا ہے لوگ، اور یاد رکھیں مسلمانوں کے درمیان اچھی پہچان ہونا، نیک لوگوں کے درمیان اچھے تذکرے کا پایا جانا،
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں کہیں کوئی لگائی بجھائی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو تو لوگ بولیں یار وہ فلاں بندے کی کمی ہے، وہ ہوتا تو یہ کام زیادہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں اچھے انداز میں ہو سکتا تھا۔ تو کہیں اس طرح کی پہچان تو ہم نے اپنی نہیں بنائی ہوئی، اگر ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ بندے کو سوچنا چاہیے کہ میری پہچان لوگوں کے درمیان کس طرح کی ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ صرف آپ کی زندگی تک نہیں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ برا چرچا جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے لیے، یہ آپ کے جانے کے بعد بھی اسی طرح برے انداز میں آپ کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور آپ کے یعنی جو گناہ ہے نا، آپ چلے گئے ہیں لیکن آپ کے گناہوں کا تذکرہ اور ذکر برائی کے انداز میں باقی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو فکر کرنی چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جو ہے وہ فرض بنتا ہے، ہم پر لازم ہے کہ جس چیز سے جس گناہ سے اللہ رسول نے منع کر دیا ہے، اور خاص طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، انتہائی یوں کہہ لیں کہ حساس معاملہ ہے، اس پر تو بندے کو ویسے بھی جو ہے نا وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ بلکہ امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اور کتنا جو ہے وہ تربیت کے انداز میں، اور دو بندے ہیں نا تو تیسرے آدمی کا ذکر مت کریں، اور کریں تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی کریں۔ کیا بات! یہ وہ دیکھیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہماری آخرت کی جن کو فکر ہے، اپنی تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے سے متعلق جو افراد ہیں ان کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، ان کی بھی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اس انداز میں بھی اپنے آپ کو سوچیں، غیبت کا معاملہ ہو، بہتان کا ہو یا چغلی والا معاملہ ہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ دران بھائی دیکھیں، ایک چیز تو ہے نا غیبت، غیبت میں کیا ہے، اس کے عیب کو بیان بندہ کر رہا ہے، یہ بھی غلط۔ لیکن بہتان کا ایک اور بڑا نقصان کیا ہے کہ گناہ جاریہ بنتا ہے۔ یہ گناہ جاریہ یعنی آپ نے کسی کی ذات میں ایسے عیب کو بیان کر دیا جو اس کی ذات میں نہیں تھا۔ اب کیا ہوا، اس بیچارے کو صفائیاں دیتے سالوں لگیں گے، آپ کے اس عیب کو کتنی جگہوں پر عام یہ عیب ہو جائے گا، اس کی عزت کتنی پامال ہوتی رہے گی، اس کا اندازہ بندہ تو کرے نا۔ ایک چیز مطلب اس کی ذات سے متعلق جو اس کو تکالیف پہنچی، جو ایک معاملہ تھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں ایک اور پہلو پر کہ لوگوں کے سامنے اس کا ایک جو تصویر اس کی بن گئی، لوگوں کے سامنے جیسے کرمنل ایک لوگوں سمجھے یار اس نے یہ جرم کیا تھا، حالانکہ وہ بیچارے نے جرم نہیں کیا۔ اگر موجودہ دور میں دیکھیں سلمان بھی کسی کے خلاف ویڈیو بنا دی، ایسا ہوتا ہے نا، ایک اچھا بھلا نیک آدمی ہے، کوئی اس کے ایسے معاملات نظر نہیں آ رہے، صرف سنی سنائی باتوں پر یا دل کی ایک خباثت نکالنے کے لیے اس کے خلاف ویڈیو بنا دی، آپ نے بعد میں توبہ بھی کر لی، آپ بعد میں کچھ بھی مثلا چلے گئے دنیا سے، ایک یہ جو چیز چل رہی ہے، لوگ اس کو کتنا مس یوز کریں گے، لوگ کتنا اس بندے کے بارے میں بدگمان ہوتے رہیں گے، نقصان اس کی ذات کا بھی، لوگ اس سے جو مثال طور پر اگر دینی آدمی ہے، مذہبی آدمی ہے، لوگ اس سے صرف یہ سن کر ایک پہلو سن کر لوگ اس سے دور ہوں گے، دین سیکھنے سے محروم رہیں گے، پھر اس کی عزت کو آپ نے پامال کیا، اب وہ لاکھ صفائیاں دیتے رہے، بعد میں اس کے لیے مثال طور پر مقدمے کا فیصلہ یہ آ جائے بھی یہ بندہ جھوٹا، اس پر مقدمہ قائم کیا گیا تھا، لیکن اتنے عرصے تک اس کی عزت جو پامال ہوتی رہی، اور پھر یہ ریکارڈ بن کر کہاں تک چلا گیا۔ بندہ اس چیز کو بھی تو سوچے نا، آپ نے ایک مسلمان کی عزت کتنی زیادہ خراب کر دی، ایک تو اللہ رسول کا نافرمان، ایک وہ پہلو کہ حقوق اللہ کی خلاف ورزی، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق العباد میں پھر دیکھیں اس کے بچوں کے سامنے، وہ اپنے بچوں کے سامنے بعض کا سر نہیں اٹھا پاتا، بعض اوقات معاذ اللہ خودکشی کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، اب بیوی اس سے روٹ کر چلی گئی، خلا لے لیا، گھر ٹوٹ گیا، اب بعد میں ہوا کہ جی یہ جرم نہیں تھا اس بندے کا، اس کا کیا کہتے ہیں کوئی غلطی نہیں تھی، کیا وہ گھر واپس اس کا جڑ جائے گا؟ لوگوں کے سامنے اس کی عزت جو اتنی خراب ہوئی، کیا وہ دوبارہ عزت بحال ہو جائے گی؟ اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بہتان صرف ایک یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس بندے پر ایک غلط بات اس کی طرف منسوب کر کے آپ نے جناب بعد میں کہا ٹھیک ہے جی میں معافی مانگ لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی اس سے آپ نے دوستی کر بھی لی، لیکن اتنی زیادہ عزت جو خراب کی، تو اللہ کی پناہ بندے کو چاہیے، عافیت اسی کے اندر ہے کہ کسی کے عیب جو ہوں وہ بھی دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہوئے 100 مرتبہ بندہ سوچے، اور لیکن جھوٹی باتیں، بدگمانیاں، غلط فہمیوں کی وجہ سے ویڈیو بنا دینا، تحریریں لکھ دینا، اس کے خلاف آرٹیکل لکھ دینا، یہ چیزوں اور وبال جان ہے اور گناہ جاریہ کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ بدترین سود ہے مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا، اللہ کی پناہ ہے، اس طرح کے کام بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ اور میں یہاں ایک اور پوائنٹ بھی لے لوں کہ جو ہے نا وہ
ایک طرف سن کر پھر بندے کو ایک طرف جھک بھی نہیں جانا چاہیے. یعنی ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو سن کر اب بندہ بالکل کیا کرے, بات سن لیا کسی کے بارے میں, اب بالکل اسی جو سنا اب بس جو ہے نا وہ چل پڑا اسی کے اوپر. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. رائے اگر قائم کرنی ہے یا فیصلہ کرنا ہے, اور بالخصوص اگر رشتے کا جو ہے معاملہ ہے, تو پوری بات کی تحقیق ہونے کے بعد ہی رائے قائم کرنی چاہیے. ورنہ جھوٹے لوگ کیا کر دیں گے, گھر برباد کروا دیں گے. جیسے راشد بھائی نے کہا میں جھوٹا گیس کسی نے کروا دیا, آپ جناب گھر ٹوٹ گیا, تو گھر توڑنے والوں کو بھی تھوڑا جو ہے نا وہ عقل و شعور سے کام لینا چاہیے, غور کر لینا چاہیے کہ فوراً جو ہے نا وہ ڈونٹ رش ٹو جج, فیصلہ کرنے کے لیے بھاگنا جو ہے وہ نہیں چاہیے. سوچ سمجھ کر, چھان پھٹک کر, تحقیق کر کے پھر جو ہے نا وہ بندہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات سلمان بھائی, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور ایک بندہ تو وہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے, کسی کے بارے میں کمنٹس کر رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے, تو اس کی بات سن لینے کے بعد یا آپ تک پہنچ گئی ہے, کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً جو ہے, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جیسے بات پہنچی ہے اور اس کے بعد فوراً آپ نے جو ہے نا وہ رپلائی کرنا شروع کر دیا ہے یا اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. کچھ ذمہ داریاں شرعی طور پر آپ کی بھی ہیں. جو آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, بہتان لگا رہا ہے, ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز کیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ آدمی تو ویسے ہی جو عدالت اور جو عدل والا جو معاملہ تھا, اور جو ایک یوں کہہ لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ایک حرمت جو اس کی عزت کی تھی وہ تو پامال کر چکا. ایک گناہ کبیرہ کر کے وہ آدمی خود کہاں کھڑا ہے شرعی اعتبار سے, اس پر بھی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا, لوگ جو ہے وہ اپنے گھر توڑنے پر آ جاتے ہیں اور ناچاکیاں کرنے پر جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرنے پر. کسی نے آ کے کسی کے بارے میں بات بتائی, نہ آپ نے تصدیق کی, نہ پوچھا, نہ صاحب معاملہ سے آپ نے کوئی رابطہ کیا, اور فوراً 1 2 3 والا معاملہ کر کے اپنا گھر بھی برباد کیا اور دیگر اور کئی لوگوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کر دیا. تو کچھ آپ کی ذمہ داری بھی ہے شرعی طور پر, اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اس کو پورا کرنے والا مزاج بنا لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, اور ہم سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالی بہتری فرمایا, اور ہمیں خیر کا ذریعہ بنایا, ہم لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے, ہم لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث بنے. اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں انہوں نے ہمارا نقصان ہی کرنا ہے, دنیاوی نقصان بھی جیسے میں نے کہا تھا کرنا ہے, اخروی نقصان بھی کرنا ہے. اور جیسے راشد بھائی نے کہا نا بعد میں معافی مانگ لیں گے, تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ بڑے نیگیٹو ٹول کے طور پر بعض کا لوگ استعمال کرتے ہیں. ارے جو کرنا ہے کر لو, بعد میں معافی مانگ لیں گے. تو یوں پھر میں آپ کو عرض کروں کہ بعض اوقات بندہ معافی مانگتا ہے لیکن معافی ملتی نہیں ہے. بعض اوقات بندہ معافی مانگتا ہے اور معافی ملتی نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر اس معافی کو بطور ٹول استعمال کر رہا ہوں, تو یہ کہیں ایک تو وہ ہے کہ جو واقعی جو شرمندہ ہو رہا ہے اور اس کو چیز کا احساس ہو گیا, پتہ چل جاتا ہے, چیزیں اپنے قرائن سے واضح ہو جاتی ہیں. بہرحال ہمیں تو ظاہر سی بات ہے جو ظاہری صورت ہے اسی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے, کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اپنے اوپر غور کر لیں کہ میں معافی اگر مانگ رہا ہوں, جیسے راشد بھائی نے کہا سارا کچھ کر کر آگے بار میں جی معاف کر دیو جی, تو یہ معافی اگر تو شرمندگی کی معافی ہے, اور معافی کے ساتھ بعض جگہوں پر تلافی بھی کرنی ہوتی ہے. اللہ اکبر, خالی معافی نہیں ہے بھائی معافی مانگ کے اور چل چھٹی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. بعض جگہوں پر تلافی بھی کرنی ہوتی ہے. تو معافی کے لیے 2 لفظ بول کے بندہ بولے میں آگے نکل جاؤں گا, یہ نہیں. اس کا بھی پورا اسلام کے اندر اس کا پورا ایک پروسپیکٹو ہے. کیا جیسے پیسے کسی کے کھا لیے اور بندہ بولے یار معاف کر دیں, تو یہ تو اگر وہ بندہ معاف کر دے, بھائی ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں, آپ کو پیسے بھی نہیں دیں اور قرض جیسے لیا ہے واپس نہیں کر رہے, یار آپ معاف کر دیں, تو اب معاف وہ کیا کرے گا, یہ دیکھنے والی بات ہے. اگر تو وہ قرض سارے کے سارا معاف کر دیتا ہے تو مہربانی ہے اس کی, اللہ اس کو جزائے خیر دے. جی یار معذرت چاہتا ہوں, آپ کا قرض وقت پر لوٹا نہیں سکا, ہاں جی معاف کر دیں, ہاں جی وقت پر لوٹا نہیں سکا, چلیں یہ تو معافی ہو گئی,
یہ قرض کی تاخیر کی معافی ہے، تاخیر کی معافی ہوگی، قرض کی معافی نہیں ہوئی وہ دینا ہی پڑے گا، وہ دینا پڑے گا۔ اور اس طرح غصب کی بات ہم کر لیتے ہیں، چلیں یہ تو دوسری بات، غصب ہے تو غصب میں معافی بھی مانگنی ہے، وہ جگہ جو قبضہ کی ہوئی ہے یا شے جو قبضہ کی ہوئی ہے وہ بھی واپس کرنی ہے، یعنی معافی کے ساتھ کیا ہے؟ تلافی۔ تو یہ شرعی رہنمائی اس کے اوپر لے لیں، اور جو حکم شریعت کا ملے اس کے اوپر کیا ہے ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بہتان لگانے والے ہمارے ایمان والوں کے کام نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس سے روکتی ہیں، نبی پاک منع فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم وہ کام کرتے جائیں، کیا یہ ہونا چاہیے؟ یقیناً نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے وہی بات ہے جو قبلہ حافظ عدنان چشتی صاحب نے فرمائی ہے کہ آپس میں جب دو بندے بیٹھیں تو پھر یا تو تیسرے کا ذکر ہی نہ کریں، اور اگر ذکر کرنا ہے تو خیر سے ذکر کریں۔ اور سننے والے کے لیے بھی ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ سب شیخ طریقت امیر سنت کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ واہ، اللہ امیر سنت کو میرے خضری عطا فرمائے، آمین۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب آپ کی طبیعت کچھ جو ہے وہ علیل تھی، آپریشن امیر سنت کا ہوا تھا، تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ عیادت کرنے کے لیے جیسے آتے تھے، تو میں بھی وہاں جو ہے وہ حاضر تھا۔ وہاں ایک جو ہے نا آپ سب ایک بات چلی، ایک ٹاپک چلا، تو امیر اہل سنت نے بات کرنے والے کو ذرا رکیے، واہ، اور روک کر کے پھر آپ نے جو ہے نا وہ بڑے محبت بھرے انداز میں جو کیا کر دیا، توجہ دلا دی، یعنی وہ ٹاپک ہی سمجھ لیں کیا کروا دیا، اس کو بند ہی کروا دیا اس کو۔ واہ، تو ہم غیبت کسی کی آ رہی ہے تو ہم بھی تو بریک لگائیں، بھائی ہمارے میرے ساتھ کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر کیوں بات کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ ایسے کسی یہاں مدنی چینل کے کسی عملے کی بات ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، آڈیو کا ایک مثال لے لیں، اس کسی انڈیویجول کی بات میرے ساتھ آ کے کوئی کر رہا ہے، تو میرا جو کام بنتا ہے میں یہ بولوں میرے ساتھ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اگر کوئی کمپلین ہے یا کوئی خرابی ہے یا کوئی جو بھی مسئلہ ہے تو ریلیونٹ پرسن سے بات کی جائے، جس نے اس کو کیا کرنا ہے، حل کرنا ہے، اس کی جانچ کرنی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے، ریلیونٹ بندے سے بات کریں، مجھے آگے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارا بھی کردار ہے کہ ہم بھی چغلیوں کو اور غیبتوں کو ایک بند باندھے۔ راشد بھائی اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جی، لیکن یہاں تو یہ سمجھ لیں مال غنیمت سمجھا جاتا ہے اس کو، کہ بندہ خود میرے پاس آیا اور خود مجھے انفارمیشن دے رہا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کی یہ جستجو بھی ہوتی ہے اور بعضوں کا یہ مشغلہ بھی ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ وہ معاملہ یا وہ چیز جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اس حوالے سے بھی جستجو کرتے ہیں۔ اب ایسے جستجو کرنے والے شخص کے بعد پاس سامنے والا خود آ گیا اور وہ بیان کر رہا ہے تو وہ پھر مزے لے کر سنتے ہیں، مزید اس پر سوالات قائم کرتے ہیں اور ایک تجسس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کا بھی تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سامنے والا اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شرعاً ضروری بھی ہے۔ یعنی اس طرح کی کئی احادیث اور روایات ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت، اس کی برائی ہمارے سامنے کی جا رہی ہے، اور اگر ہم اس مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا تحفظ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی صرف غیبت کرنا ہی جرم نہیں ہے، غیبت سننا بھی جرم ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ڈسکشن چل رہی تھی، جیسے کہ راشد بھائی نے بھی مثال بیان کی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غیبت یا چغلی کر رہا ہے اس کے نقصانات تھے، اخروی نقصان اور عذاب جو ہے وہ تو برحق ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کیا تھا کہ مخصوص سرکل ہوتا تھا، ایک مخصوص افراد کی جماعت ہوتی تھی جس تک اس غیبت کے منفی اثرات جاتے تھے، اور کسی کی عزت کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات آئی ہے تو وہ ایک خاص حلقے ہی میں ہوتی تھی۔ لیکن اب چونکہ میڈیا کا دور ہے اور بالکل ایک بات آپ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں آپ پوری دنیا میں اس کو وائرل کر سکتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے منفی استعمال میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ویڈیو بنانے کی بات کی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو موجود ہے، اس کے کمنٹ سیکشن میں اس جو بھی سپیکر ہے، جو بھی وہ بیان کر رہا ہے، جو ویڈیو والا ہے، ویڈیو میں جو شخص موجود ہے، اس کے حوالے سے نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں، اور اس طرح کے بعض اوقات میسیجز ہوتے ہیں، پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ ذہنی مریض ہے یا اپنی ذاتی جو خفت ہے وہ مٹا رہا ہے۔ تو اب آپ نے وہی توبہ تو کر لی، لیکن وہ جو اس کی عزت کی دھجیاں آپ نے اڑائیں اور اس کے لوگوں کی ذہنوں پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے ان کو ختم کون کرے گا؟ تو یہاں صرف چھوٹے سے میسج کر کے ایکسکیوز کرنے سے، معافی مانگ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ ایک شریعت کا اصول بھی ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے کسی فعل سے جو نقصان ہوا ہے، آپ نے
اس صاحب حق سے معافی بھی مانگنی ہے، رب کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی ہے، اور جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر دو بندوں کے سامنے اگر غیبت ہوئی ہے تو اس کی اب جب بندہ معافی مانگ رہا ہے تو ان کو مطلع بھی کرے گا، یعنی جس مسلمان بھائی کا ریکارڈ آپ نے خراب کیا دوسرے کی نظر میں، اب آپ نے توبہ کر بھی لی، تو یہ توبہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن مسلمانوں کے سامنے آپ نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت خراب کی تھی تو وہاں عزت بحال کرے اور اپنی توبہ پر مطلع کرے کہ میں اپنے اس کام پر نادم ہوں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بس معافی مانگ لی اور بس معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ان افراد کے ذہن میں اس شخص کے لیے جو ایک تصور قائم ہو گیا اس کو کون ختم کرے گا؟ تو جس مسلمان کی ہم نے معاذ اللہ غیبت کی وجہ سے عزت خراب کی، اس کی عزت بحال کرنا بھی یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک چیز یہ ہے کہ غیبت کی غیر موجودگی میں اس کی توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ان کو اپنی معافی پر مطلع کرے گا۔ لیکن اگر یہ یعنی ان کو بتائے گا، خبر دے گا، مطلع کرے گا، یعنی ان کو بتائے گا کہ میں نے معافی کیا کر لی ہے، مانگ لیا، جو میں نے بات کی تھی وہ کیا کی تھی، غلط کی تھی، یا مطلب جو بھی ہے وہ بتا دے کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے۔ جی اچھا، اب یہ تو بات ہے کہ یہ اس شخص کی غیر موجودگی میں جو بھی معاملہ ہوا یہاں معافی تلافی ہوگی۔ اگر گھوم گھما کر یہ بات اس صاحب حق تک پہنچ گئی، یعنی جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، اس تک یہ پہنچ گئی، تو اب یہ حق العبد اس کے ساتھ ڈائریکٹ متعلق ہوگا۔ اب صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جس کی غیبت کی تھی اور اس کو پتہ چل گیا تھا اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوگا۔ تو بندہ ایسا کام ہی کیوں کرے کہ سامنے والے کے سامنے کسی شخص کے سامنے ہمیں معافی مانگنی پڑے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے بعد میں عذر کرنا پڑے یا جس کے حوالے سے بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ درست فرمایا، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کالز لیتے ہیں، آپ کے میسیجز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، آج غیبت ایسا معاشروں میں پھیل گیا ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس سے بچنا ہے تو بس اکیلے بیٹھے رہو۔ جب بھی گروپ میں بیٹھتے ہیں تو یا دوست ہو یا گھر والے ہو، جب بھی ان کے ساتھ بیٹھو تو غیبت سے ہی بات شروع ہوتی ہے، غیبت سے ہی بات ختم ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس سے کیسے بچا جائے۔ مجھے تو ایک ہی راستہ لگ رہا ہے کہ بس اکیلے رہو تو اس سے بچتے ہیں، اور کوئی راستہ تو آپ بتائیے، آپ سے میرا یہی سوال ہے۔ جی راشد بھائی، دیکھیں ناممکن تو نہیں ہے بالکل بچنا۔ اس کا حل وہی ہے کہ جب آپ دوسروں کے پاس بیٹھیں یا دوسرے آپ کے پاس بیٹھیں یا کسی سے آپ چیٹ کر رہے ہوں یا کسی سے کوئی بھی آپ کی گفتگو وغیرہ ہو، تو اس میں بس اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب دوسرے کا ذکر کریں، کسی غائب شخص کا ذکر کریں، تو اس کا ذکر اچھے لفظوں سے کریں۔ اس کی غیبت کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ بچنے میں کافی مدد ملے گی کہ کسی کا عیب، کسی کا نقص، کسی کی برائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برائی کی نیت سے آگے بیان نہ کی جائے۔ اس چیز کو خاص طور پر ذہن نشین رکھیں تو انشاءاللہ بچنے میں مدد ملے گی۔ پھر مطالعہ کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو پھر واقعی ناممکن ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبت سے بچنا۔ تو یہ چیز جن کے ساتھ بیٹھ کر غیبت سے بچنا ناممکن ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں پر بھی آپ نے بیٹھنا ہے وہاں سے آپ نے غیبت ہی سننی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں رہنے والے لوگ بہت سارے ہیں اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ، جیسے ابھی میرے لیے سنت کا ذکر خیر ہوا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کے تربیت یافتہ جو قافلے میں سفر کریں، محرم کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ قافلوں کی جو ہے وہ بہار ہے اور سفر کر رہے ہیں، عاشقان رسول آپ بھی سفر کریں قافلے میں انشاءاللہ۔ نہ غیبت، نہ چغلی، نہ کچھ اور، مسجد میں جو ہے وہ رہنا ہے، اللہ رسول کا ذکر کرنا ہے، سنتیں سیکھنی ہے، سکھانی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے۔ کیا ہی زبردست جو ہے یہ انوائرمنٹ ہے۔ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آئیں، شرکت کریں، سنتوں بھرے جو ہے نا وہ اس کے بعد سکھانے کے لیے حلقے جو ہے وہ لگتے ہیں، اس میں جو ہے وہ شرکت فرمائیں۔ تو بالکل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ غیبت سے بچنے کا جو ہے یہ سامان ہوگا، چغلیوں سے بچنے کا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سامان ہوگا۔ تو باقی اگر یوں لگتا ہے کہ گھر میں بھی غیبت ہو رہی ہے تو ایجوکیٹ کریں، بتائیں، سمجھائیں کہ یہ اس طرح بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بتانے کا، سمجھانے کا انداز اگر اچھا ہوگا تو اللہ نے چاہا تو اس کا اثر ہوگا اور فرق پڑے گا۔ سمجھانے سے فرق پڑتا ہے، اس بات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن واضح فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں گھر میں اگر غیبت ہو رہی ہے تو سمجھا دیں۔ تو بندہ ایک اپنا ذہن بنائے کہ مجھے جو ہے وہ عیب نہیں سننے، اور وہ بات وہی ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ نہیں ہے، جس سے بات ہو رہی ہے وہ اس پرابلم کو حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ اس کا پروگیٹو ہے یا نہیں ہے۔
تو یہ غور کرنے والی بات ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ. سلمان بھائی ویسے فکر کا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کسی آدمی کا یہ ذہن ہونا کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے, غیبت سے بچنے کا ذہن ہونا, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جنہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ یہ گناہ ہے اور مجھے اس سے بچنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو کم از کم اچھے ماحول کے ساتھ یہاں مطلب ہم جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین امیر علیہ سنت کی تربیت کا فیضان ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح پھسلنا چاہتا ہے تو یہاں کم از کم یہ ہے, اس کی پذیرائی نہیں ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط کام کی طرف جا رہے ہیں, سنبھل جائیں, یہ کام نہیں کرنے کا. تو یہ الحمدللہ رب العالمین اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے, جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں کہ آدمی گناہ سے بچنے کا ایک تو ذہن بنتا ہے اس کا, اور پھر بچنے کے مواقع بھی اس کو میسر آتے ہیں. کبھی کوئی بتا دے گا, کبھی کوئی سمجھا دے گا, کبھی کوئی سمجھا دے گا, اور اسی طرح انشاءاللہ الرحمن بندہ جو ہے نا وہ سیکھتے سیکھتے یا اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے اچھا بن جایا کرتا ہے. جی کال. میرا نام محمد عمر ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے, جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جی ماشاءاللہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے. عدنان شیخ اتاری سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, زمین و زباں تمہارے لیے. ماشاءاللہ. جی کھلے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میرا سلمان بھائی سے سوال ہے کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ کیا یہ ٹائم کا ضیاع نہیں ہے؟ ٹائم کا ضیاع ہے یا نہیں راشد؟ یہ ٹائم کا ضیاع بھی ہے اور اپنے نامہ اعمال کو داغدار کرنا بھی ہے, اور دونوں جہان کی جو ایک خسارہ ہے اس کو مول لینا ہے. اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم کا ضیاع یہ عام طور پر ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فضول ہوتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہوتے, یعنی فضولیات میں انسان پڑا ہے. تو غیبت اور یہ چغلی یہ تو شرعی طور پر گناہ بھی ہیں اور جرم ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی کو تھپڑ مار دے, کسی کا پیسہ لے لے, تو وہ کرمنل کہلاتا ہے, مجرم کہلاتا ہے. تو یہ شاید اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے کہ مال سے زیادہ حرمت اور جو اہمیت ہے وہ انسان کی, مسلمان کی عزت کی ہے. تو یہ جو غیبت اور چغلی کر رہا ہے صرف ٹائم ضائع نہیں کر رہا, بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ پاک ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میسیج ہے یہاں پر جی, ساہیوال سے میسیج ہے, کہہ رہے ہیں کہ جو شخص غیبت اور چغلی نہیں کرتا مجرب عمل سے ثابت ہے کہ اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا, وہ تنہا رہ جاتا ہے. لوگ اسی کے پاس بیٹھتے ہیں جو کسی کے پوشیدہ راز بتائے, ادھر ادھر کی باتیں سنائے, اور کلام ان کو سننا ہے کونین دے والدہ دربار بڑا سونا. جی راشد بھائی. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے, خیر معاشرے میں سارے ہی لوگ برے ہوں ایسا نہیں ہے. جو اچھا آدمی ہوتا ہے دوسروں کی غیبتیں چغلیاں اور اس طرح کی چیزوں سے بچتا ہے, جو سلیم الطبع اچھی فطرت کے مالک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس, ایسے افراد کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور باعث سعادت سمجھتے ہیں, اور اس کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا جاتا ہے, میں فلاں بندے کے پاس بیٹھا تھا. اور ہاں یہ مجرب عمل بالکل ضرور ہے, تجربہ شدہ یہ بات ہے, اور شاید کوئی بھی اس کا انکار نہ کرے کہ ایسا بندہ جو ہے نا, جو غیبت چغلیاں اور دوسروں کی عیب زنی تانا زنی سے بچتا ہے, تو اللہ پاک اس کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک پیدا کرتا ہے. اور جو بندہ غیبتیں چغلیاں اور دوسروں کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ذکر کبھی بھی اس کی پیٹھ پیچھے اچھے لفظوں سے نہیں کیا جائے گا, لیکن اس بندے کا ذکر ہمیشہ اچھے لفظوں سے کیا جائے گا. اور اگر کوئی ان کے بارے میں غلط بات کرے گا بھی, جو غیبت چغلیاں نہ کرنے والے, تو کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو چپ کروائیں گے, بھائی ہم نے تو کبھی نہیں سنا, یہ اکیلے آپ ہیں. تو اللہ پاک اس کی عزت کا تحفظ کرتا ہے. یعنی جو بندہ دوسروں کی عزت کا تحفظ کرتا ہے, اللہ پاک ایسے لوگ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی عزت کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں. والے بھائی سے میری گزارش ہے اپنے تجربات صحیح کریں. یہ بالکل غلط تجربہ ہے آپ کا. دنیا جہان میں لوگ دیکھے بھالے ہیں, یعنی لوگوں کے بھی تجربات سے فائدہ اٹھائیں. ہمارا مجرب یہ ہے کہ جو اچھی باتیں کرتا ہے لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں. غیبتیں چغلیاں کرنے والے کے پاس وہی بندہ بیٹھے گا جس کا اپنا مزاج ایسا ہو. تو بندے کو چاہیے, بعض اوقات جو ہے نا وہ اچھا اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا, بعض اوقات
اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ بخار کی وجہ سے مزاج میرا بگڑ گیا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ چینی بھی یہ کڑوی ہو چکی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اچھی باتیں کرنے والوں کے پاس دنیا بیٹھتی ہے، اور ہم تو دنیا جہان کے اندر یوں کہہ لیں کہ ابھی بھی یہ کچھ سیڑھیاں اتر کے نیچے جائیں تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں جو اچھی باتیں سننے کے لیے اچھی باتیں کرنے والے بندے کے قریب جمع ہیں. بلکہ تو یہ الحمدللہ دنیا دیکھی بھالی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ اس طرح کے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بلکہ جس بندے کے بارے میں پتا ہو نا یہ چغلیاں کرنے والا ہے، تو بندہ اپنی کوئی بات بھی اس سے شیئر نہیں کرتا. اس کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر دینا ہے. تو ایسے یہ ایک پٹاری ہے جو کھل جانی ہے. ہاں جی، لوگ دور بھاگتے ہیں ایسے لوگوں سے. ایسی بات درست تجربات کریں بھائی. چلیں یہ بات بھی ہو گئی. اللہ برکت دے، عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. میرا کھلے آنکھ میں سلمان بھائی سے عرض ہے کہ عدنان بھائی سے منقبت سنا دیں شہادت حسین کی جو عدنان بھائی نے پڑھی تھی. اللہ برکت دے آپ کو جی. پہنچوں در سرکار پر، چاہا تو یہی ہے یہ کلام ان کو سننا ہے. اللہ برکت دے. اور تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یہ کلام عدنان بھائی سے سننا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا نام محمد جھنگ سے میسج ہے. جو آپ نے نام لکھا ہے محمد رحمان، اگر تو یہی ہے تو یہ رحمان خالی نام جو ہے نا یہ نہیں رکھ سکتے، تو اس کے عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن اس کو کر لیں. اور جھنگ سے ہیں یہ، اور کلام ان کو ایک سننا ہے. مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے. واہ بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ. لیا سے میسج ہے اور کلام سنا دیں. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں. حیدرآباد اپنی ٹاؤن جامعۃ المدینہ سے بات کر رہے ہیں. ایک نعت کی خواہش ہے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کا پروگرام میں ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. وہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. نعت آپ سے مادیں. بالکل ضرور سنوائیں گے جی. آپ آباد رہیں، خوش رہیں. عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ لی خمسۃن یہ اشعار سنا دیں. ٹھیک ہے جی. لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اے راحت جہاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقش کفے پا ہو. واہ بھائی یہ کلام ان کو سننا ہے. سبحان اللہ. زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، اور میں تو پنچتن کا غلام ہوں، یہ کلام سنا ہے. جی عدنان بھائی کچھ کلام شامل فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را کر لو جیتے جی نظارہ یا
رسول اللہ خدا را کر لو جیتے جی نظارہ یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چولین و چولا تمہارے لیے چولین و چولا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں جا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مدد تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مدد زمین و فلک سمک و سمک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزا ہے میغل پیسے مینل سزا ہے میغل پیسے مینل یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاچ چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا اشارے سے چاچ چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبب چلے کے باغ بھلے وہ پھول
پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سبب چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھولے لیوا کے تلے سلام کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بداں تمہارے لیے زمین زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا 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 اور کہیں گے اور نبیز غبو الہ غیری کہیں گے اور نبیز غبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے صرف کا جنت میں بھی سرا ہوگا
फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। मेरे तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुम्हें अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिसको धोखे से पे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठा के सताया गया, ज़हर भाई के जिसको पिलाया गया, जिसके बच्चों को प्यासा सताया, या हुसैन अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिसने हम करबला में अदा कर दिया अपने नाना का वादा, या हुसैन अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, कर चुका वो हबीब अपनी होजत तमाम, लेके अल्लाह और अपने नाना कलाम, कूफियों को सुनाया खुदा का कलाम, और फिदा हो गया शाह आलम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। माशाल्लाह। राशिद भाई ये बताइए कि चुगलखोरी ये क्या है और इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। जी, ज़बान की आफ़ात और ज़बान से सादिर होने वाले गुनाहों में एक गुनाह चुगलखोरी भी है, जिसको अरबी में नमीमा कहा जाता है। अल्लाह पाक इससे भी हमें महफूज रखे। इसकी जो डेफिनेशन और इसका जो मफ़हूम उलमाए किराम ने बयान फरमाया वो ये है कि किसी की बात ज़रर यानी कि नुकसान पहुँचाने के लिए किसी शख्स से बयान करना, ये चुगली कहलाता है। यानी एक बंदे की बात दूसरे को बता रहे हैं और नीयत और मकसद और इरादा ये है कि जिसकी बात मैं बता रहा हूँ उसको इस बात के पहुँचने से नुकसान हो। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं और ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मराइल आते हैं कि इंसान अगर चाहे तो अपने चंद जुमलों से किसी को फ़ायदा पहुँचा सकता है और चाहे तो अपने चंद जुमलों से किसी को डैमेज भी कर सकता है। तो अल्लाह पाक हमें मुसलमानों के लिए नफ़ामंद होने और नफ़ा बख्श होने की तौफ़ीक अता फरमाया, जो हदीस पाक में भी बयान किया गया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो मुसलमानों के लिए ज़्यादा नफ़े बख्श है। अल्लाह पाक हमें मुसलमानों की खैर ख्वाही करने की तौफ़ीक अता फरमाए। चुगली ये होती है कि एक की बात दूसरे को की इसलिए कि पहले वाले को नुकसान हो, और इसकी भी मजम्मत कुरान मजीद में हमें मिलती है और अहादीस मुबारका में भी मिलती है। एक हदीस पाक में बयान करना चाहूँगा, मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है और दीगर हदीस की किताबों में भी है। अल्लाह पाक हमें इस बुरे फ़ेल से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शिरारु इबादिल्लाहि, अल्लाह ताला के बदतरीन बंदे वो हैं, अल-मश्शाऊन बिन नमीमा, जो कि चुगलियाँ खाते हैं, इधर की बात उधर लगाते हैं, अल-मुफ़र्रिकून बैनल अहिब्बा, और दो मोहब्बत करने वालों, दो दोस्ती रखने वालों के दरमियान जुदाई डालते हैं। वो ज़ौजैन का ताल्लुक़ हो, माँ बाप का ताल्लुक़ हो, या दीगर जो दोस्त अहबाब होते हैं इंसान की ज़िंदगी में जो रिश्ते होते हैं, तो दो शख्स जो आपस में मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे से उनका अच्छा रिलेशन है, तीसरा बंदा आता है और खामखा में रखना डालता है और चुगली के ज़रिए और दीगर हथकंडों के ज़रिए वो उनकी मोहब्बत को ख़त्म करता है, मतलब मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदतरीन शख्स है। बाज़ लोगों को तो कुछ फ़वाइद हासिल हो भी जाते हैं कि दो बंदों को हम तोड़ेंगे तो हमें उसमें कोई बेनिफिट होगा, बिलखुसूस तिजारती मामलात में ये चीज़ आप देख सकते हैं, या रिश्तों के हवाले से बाज़ औक़ात होता है कि एक बंदा दूसरे से कटेगा तो मेरी तरफ आएगा। लेकिन कुछ ऐसे शरीर तबीयत के और बदज़ौक़ किस्म के लोग होते हैं कि उनका अपना ज़ाती
کوئی نفع دنیاوی نہیں ہوتا، نہ مالی اعتبار سے نہ کسی اور اعتبار سے، کہ دو بندوں کو میں نے لڑوانا ہے، اس لڑائی میں یا ان کے جدا ہونے میں مجھے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن مجھے مزہ آتا ہے۔ تو بعض لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور مزے کے طور پر لیتے ہیں کہ دو بندوں کے حوالے سے پتہ چلا ایک دوسرے کے حوالے سے اچھے تاثرات رکھتے ہیں، اچھے خیالات رکھتے ہیں، ان کا ملنا جلنا، ان کا باہم معاملات کرنا بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اب بس بعض لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے یا بعض لوگوں کو یہ گویا کہ ان کا نفس و شیطان ان کو ابھارتا ہے کہ ہم نے ان کو توڑنا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ ہر حد پار کرتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑے، چغلی کھانی پڑے، غیبت کرنی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے۔ اللہ پاک کی امان ہے۔ آپ تاریخ کے واقعات دیکھیں، ہمارے اس معاشرے میں بھی دیکھیں، بڑے بڑے جرائم، بعض اوقات قتل و غارت گری کا اصل سبب جب تلاش کیا جاتا ہے تو پیچھے کسی چغل خور کی کوئی نہ کوئی سازش کار فرما ہوتی ہے، یعنی فلاں بندے نے فلاں کے حوالے سے چغلی کی تھی، سامنے والے کا دماغ خراب ہوا، وہ اس سے بدظن ہوا، بدگمان ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی ہی کا قتل کر دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں چغلی کی نحوست سے، اس کے نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے راشد بھائی کہ زیادہ چغلی کون کرتا ہے، مرد یا عورتیں؟ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے یا اس چغلی سے بچنے کے اوپر فوکس ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، فوکس اسی بات پر ہونا چاہیے کہ بھئی جو چغلی کر رہا ہے یا جن لوگوں کی چغلیاں کرنے کی عادت ہے تو ان سے بچا کیسے جائے۔ یہ ڈیبیٹ کہ مرد چغلیاں زیادہ کرتے ہیں، عورتیں زیادہ چغلیاں کرتی ہیں، یا مرد غیبتیں کرتے ہیں یا عورتیں کرتی ہیں، زیادہ بولتا کون ہے، تو یوں سمجھیے کہ انفارمیشن کے طور پر یا لذت کے طور پر تو ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی باقاعدہ فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی بات میں ہے کہ ایسی بات بیان کی جائے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو یا انسان کی اپنی ذات کو اس سے فائدہ ہو۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس چغلی کی جائے یا اسے یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، یا فلاں شخص تمہارے دشمن سے دوستی کر رہا ہے یا تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اب ایسے شخص کو چاہیے کہ 6 چیزوں کو پیش نظر رکھے۔ پہلی بات تو فرمایا کہ اس کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ چغل خور جو ہوتا ہے یہ فاسق ہوتا ہے، اور فاسق جب خبر لے کر آئے تو قرآن کا حکم کیا ہے کہ اس کی تصدیق کر لو، اس کے بارے میں تصدیق کر لو، اس کی بات کی تصدیق نہ کرو، یعنی اس کی بات کو درست نہ سمجھو، اس کو جانچ لو۔ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، فتبینوا، یہ تبینوا جو ہے نا، یہ راشد بھائی اگر آپ اس کو گرامیٹیکل طور پر دیکھیں، باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر تکلف پایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے تمرد۔ تمرد مطلب زبردستی بیمار ہونا۔ ایک ہوتا ہے سید یعنی سردار، اور ایک ہوتا ہے تسید یعنی زبردستی سردار بننا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے تکلیف اور ایک ہوتا ہے تکلف، ایک ہوتا ہے صوفی اور ایک ہوتا ہے متصوف۔ جی، یہ مطلب اس میں وہ جو پایا جاتا ہے نا خاصہ جو ہے اس کا، اس میں یہ ایک یوں بولیے کہ اس کے تکلف کا اس میں معاملہ جو ہے نا پایا جاتا ہے۔ تو اللہ ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے اور ہمارے حال پہ فضل فرمائے۔ یہ جو پوائنٹ کیا تھا، پوائنٹ نکل گیا میرے دن سے یار۔ پوائنٹ یہی تھا کہ جب کوئی چغلی آپ کے پاس کرے تو اس کے بارے میں تصدیق کر لو۔ تبینوا کے اوپر بات چلی تھی نا، تو تبینوا کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اس کی جانچ کر لو، چھان پھٹک کر لو، ہے یہ لفظ لیا نا آپ صاحب نے، ماشاءاللہ۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے چغلی کرے تو اس سے منع کیا جائے، چغلی کرنے سے منع کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے چغلی کرے تو اس سے ناپسند جانا جائے، اس بندے کو ناپسند جانا جائے، کیونکہ چغل خور کو اللہ پسند نہیں کرتا، لہذا ہمیں بھی اسے پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے سامنے چغلی کرے، کسی کی باتیں اس انداز سے بیان کرے، تو فرمایا کہ اس بندے سے یعنی یہ غور کر لیں کہ یہ بندہ دوسروں کی عزت یہ پامال کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں برے گمان پیدا ہوں گے اس بندے کے بارے میں۔ تو لہذا اس چیز کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان جو ہیں یہ
گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. یہ چگلی کرنے والا نا راشد بھائی، اس کے پاس کوئی فلٹر نہیں ہے کہ یہ آپ کی چگلی کرے گا میری نہیں کرے گا. صحیح. یہ ان کمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں فری ہے. یہ جس طرح لا رہا ہے ویسے کیا کرے گا، یہ لے جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے چگلی کرنے والا، اچھا ایک اور نقصان یہ کرتا ہے کہ چگلی کرنے والا وہ تجسس پر ابھارتا ہے، عیب تلاش کرنے پر ابھارتا ہے، عیبوں کی ٹو میں لگا دیتا ہے. ایک تو یہ کہ دوسروں کو عیبوں کی ٹو پر لگا دیتا ہے، اور دوسری بات جو آپ نے بیان کی، وہ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو پھر میرے سامنے کوئی چیز آئے گی. سلمان بھائی، ایک جو فیملی کے اندر جو چیز ایک دیکھنے میں آتی ہے معاشرتی طور پر، ایک خرابی جو ہوتی ہے، میاں بیوی میں آپس میں انبن ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو شوہر کیا کرتا ہے، وہ اپنی ماں باپ یا بہن بھائیوں کے پاس جا کر، عموماً ایک غلطی گھروں کے اندر وہ کیا ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرتا ہے. اچھا اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی برائیاں اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی میں جو کچھ کر رہی ہوں یا میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بالکل درست کر رہا ہوں، اس کی غلطیاں اس کی ہیں. بعض اوقات تو کچھ عیب کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اسی ضمن میں بہت ساری خرابیاں بھی بیان کر دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی باتیں اپنے بہن بھائیوں یا ماں باپ کو جب اس طرح کی نیگیٹو بتاتا ہے نا، میاں بیوی پھر ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی نظروں میں اس کی بیوی کی عزت خراب ہو چکی ہوتی ہے. دوبارہ پھر وہ مقام بناتے ہوئے اس کو بڑا عرصہ لگتا ہے. اسی طرح جو بیوی اپنے شوہر کی باتیں اپنے میکے میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی سہیلیوں میں اور بہنوں میں جا کر یہ بیان کرتی ہیں نا، بعد میں میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے شوہر کا ایک کنسپٹ جو اس کے خاندان میں جو ہو جاتا ہے نا، وہ پھر اس طرح کی عزت وہ نہیں بن پاتی. اب یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کی عزت کی جائے، میرے شوہر کو وہ مقام دیا جائے، لیکن پھر وہ عام طور پر ہوتا نہیں. اور یہ سب سے بڑی نحوست کیا ہے دونوں میں، اس سب چیز میں؟ غیبت اور چگلی. اللہ بچائے. تو لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں چگلی کرنے والا یہ کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کی پناہ ہے. تو کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ تھا، حضور کا دشمن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا جو بدبخت تھا، ولید بن مغیرہ، اس کے جو قرآن نے 10 عیب بیان کیے نا، اس میں حماز مشاء بنمیم، یہ چغل خوری کرنے والا تھا. یہ چغل خوری کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، حضور کے عاشقوں کا کام نہیں ہے. تو یہ ہمیں نہیں کرنا، نہ مسلمان مرد کریں، نہ مسلمان عورتیں کریں. اللہ پاک ہمیں ان گھٹیا چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تعالوا السلام پڑھتے ہیں. حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم.
ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے